السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ چند کوے جو دنیا کے طاقتور ترین ملک برطانیہ کے محافظ ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان چند ہیروز کی جو دنیا کے عظیم شہر لندن کے رکھوالے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تاج برطانیہ نیست و نابود ہو چکا ہوتا، یہ ماننا ہے برطانوی لوگوں کا۔ ہم سپرمین، بیٹ مین یا پھر ایونجرز کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہاں بات ہو رہی ہے ٹاور آف لندن، یعنی لندن کے مینار پر موجود رہنے والے 6 کووں کی۔ جی ہاں دوستو، دور قدیم سے یہ بات مانی جاتی ہے کہ یہ کوے ہی تاج برطانیہ اور لندن کے اصل محافظ ہیں۔ ٹاور آف لندن پر ان کووں کی موجودگی برطانیہ کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ برطانوی باشندوں کے مطابق اگر یہ کوے مر جائیں یا پھر ٹاور سے اڑ جائیں تو وہ دن مملکت برطانیہ کا آخری دن ہوگا۔ دور قدیم اور دور وسطیٰ میں لندن سمیت تمام ملک میں جنگلی کووں کی بھرمار تھی۔ پچھلے ادوار میں یہ کوے ٹاور آف لندن پر قدرتی طور پر پائے جاتے، لیکن جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی گئی، کووں کی نسل ختم ہوتی رہی، اور اب یعنی موجودہ دور میں چند کوے ٹاور آف لندن میں پالے جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کی دیگر افواج کی طرح ان کووں کو بھی سولجرز کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کے لیے اٹیسٹیشن کارڈ ایشو کیا جاتا ہے، جبکہ کسی کوے کے نامناسب سلوک پر اسے ڈسمس بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ ایک شاہی آفیسر، جسے ریون ماسٹر کہا جاتا ہے، متعین رہتا ہے۔ ویسے تو ان کووں کے پر باندھ کر انہیں ٹاور آف لندن پر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ صرف مختصر اڑان ہی بھر سکیں، لیکن ان کووں کی حیثیت کسی بھی طرح شاہی مہمانوں سے کم نہیں ہوتی۔ ان کی تواضع کے لیے شاہی کھانا بھی موجود رہتا ہے، تو کام کاج کے لیے نوکر بھی، اور ان کی رہائش کے لیے گھر بھی بنائے گئے۔ آخر کہ وہ برطانیہ کے محافظ جو ٹھہرے۔ تو دوستو، آخر برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں جہاں آکسفورڈ جیسے تعلیمی ادارے قائم ہیں اور جہاں کے لوگ خود کو دنیا کی مہذب ترین قوم تصور کرتے ہیں، اس قوم میں کووں کو اپنا محافظ سمجھنے کے پیچھے آخر کون سی کہانی چھپی ہے؟ اس بارے میں برطانوی تاریخ کی ایک روایت ہے کہ قدیم انگلستان میں برین دی بلیسڈ نامی ایک بہت طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک نہایت چہیتی اور خوبصورت بہن بھی تھی جس کا نام شہزادی برین وین تھا۔ انگلستان کے بادشاہ برین نے آئرلینڈ کے ایک بادشاہ میتھیو لی سے اپنی بہن برین وین کی شادی طے کر دی۔ یہ شادی دونوں ممالک کے درمیان امن و امان کے قیام کے لیے قائم کی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ اس شادی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے دونوں فریقین کے درمیان رنجشیں پیدا کر دیں۔ ہوا یوں کہ دلہن شہزادی یعنی برین وین کا ایک سوتیلا بھائی ایفن سین بھی اس شادی میں شریک ہوا۔ ایفن سین کو یہ گلہ تھا کہ اس کی بہن کی شادی میں اس کی مرضی شامل نہ کی گئی تھی۔ اس غصے میں ایفن سین نے آئرلینڈ کے بادشاہ میتھیو لیچ کے پسندیدہ گھوڑے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے اپاہج کر دیا۔ میتھیو لیچ اس واقعے پر شدید غصہ ہوا، لیکن انگلستان کے بادشاہ برین کے سمجھانے اور گھوڑے کے بدلے کچھ دوسرے تحائف دینے کے سبب خاموشی اختیار کر لی۔ فی الحال تو شادی بخیر و عافیت انجام پائی، لیکن میتھیو لیچ کی یہ خاموشی صرف وقتی ثابت ہوئی۔ اپنے گھوڑے کو ناکارہ کرنے کا جرم اس نے شہزادی برین وین پر عائد کیا اور اس سے شدید وحشیانہ سلوک برتنے لگا۔ شاہی باورچی خانے اور دوسرے اعلیٰ جگہوں پر برین وین کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ اس سے نوکرانیوں کی طرح کام لیا جاتا، جبکہ بادشاہ میتھیو لیچ اسے روز جانوروں کی طرح پیٹا کرتا۔ اس شادی کے نتیجے ان دونوں کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام گان رکھا گیا۔ اس کے باوجود شہزادی برین وین پر کیے جانے والے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہ آئی۔ آخرکار ایک روز شہزادی برین وین ایک چھوٹے سے پرندے سٹارلنگ کے ذریعے اپنے بھائی اور انگلستان کے بادشاہ برین تک یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب رہی کہ وہ بہت خراب حالت میں ہے اور اس کا بھائی اسے یہاں آ کر بچا لے۔ یہ پیغام ملتے ہی بادشاہ برین ایک بڑی فوج لے کر سمندر کو پار کرتا ہوا آئرلینڈ پہنچ گیا۔ بادشاہ برین یعنی انگلستان کی فوج آئرلینڈ کی فوج سے بہت زیادہ طاقتور تھی، لیکن خود انگلستانی فوج کی غلطیوں کے سبب اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بادشاہ برین اس جنگ میں مارا گیا، جبکہ اس کی بہن برین وین جو اس جنگ کا سبب بنی تھی اس نے بھی خودکشی کر لی۔ اس پوری جنگ میں صرف 7 انگلستانی لوگ زندہ بچ سکے، جنہیں بادشاہ برین نے مرتے وقت یہ وصیت کی کہ مجھے یہاں دفن نہ کرنا بلکہ میرے سر کو کاٹ کر انگلستان لے جانا اور وہیں دفن کرنا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کی وصیت پر عمل کیا اور اس کے سر کو انگلستان لا کر ایک سفید پہاڑ پر دفنایا گیا۔ دوستو، یہ وہی سفید پہاڑی تھی جہاں آج ٹاور آف لندن قائم ہے، اور روایات کے مطابق اسی جگہ دفن ہے بادشاہ برین کا سر۔ اگر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب سے برین کا سر یہاں دفن ہوا تب ہی سے یہ مقام ریونز یعنی جنگلی کووں کی اماج گاہ ہے۔
जबकि लफ्ज़ ब्रैन जो कि एक वेल्श वर्ड है, इसका मतलब भी रेवन यानी जंगली कौवा ही है। दौरे वस्ता में ये मुकाम फांसी देने यानी एग्जीक्यूशंस के लिए भी मखसूस था, और बरतानवी लोगों का ये भी कहना है कि जब किसी बेगुनाह को फांसी दी जाती तो ये तमाम कौवे बिल्कुल खामोशी से तमाशा देखते, जैसा कि ये सब सोग मना रहे हों। इसके बरक्स जब कोई मुजरिम फांसी चढ़ता तो ये उसका सर नोच नोच कर खा जाते। और मौजूदा माहिरीन की इस बारे में राय ये है कि टावर ऑफ लंदन के कौवों की इमाजगाह बनने की सबसे बड़ी वजह यहाँ मुजरिमों को सजाए मौत देना थी, जिसके बाद इन कौवों को भरपेट खाना मिलता। ये सब बातें आपको अलिफ लेलवी दास्तानें महसूस होंगी, पर दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले तो इन बातों पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब जर्मनी ने लंदन पर कई रोज़ बमबारी की, तारीख़ में इस खौफनाक बमबारी को दी ब्लिट्ज़ के नाम से याद किया जाता है। इस बमबारी के सबब टावर ऑफ लंदन के तमाम कौवे मर गए और सिर्फ एक कौवा ही जिंदा बचा। इस सूरत हाल को देखते हुए उस दौर के बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल ने हंगामी तौर पर नए कौवों को टावर ऑफ लंदन पर बिठाने का हुक्म दिया, जबकि दकियानूसी ख़यालात के हामिल अफराद आज भी यही समझते हैं कि अगर वो एक कौवा भी मर जाता तो शायद आज जंग अजीम दोम के नताइज मुख्तलिफ होते। ये कौवे आज भी टावर ऑफ लंदन की मंडेरों पर बैठे देखे जा सकते हैं, और इन कौवों के ज़रिए दुनिया भर से आए हज़ारों सयाह रोज़ इस तरक्की याफ्ता और रोशन ख्याल मुल्क की क़दामत परस्ती का मुशाहिदा करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें, और हमारे इस मुनफरिद चैनल हकीकत वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और साथ घंटी के बटन को दबाना मत